بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، مناجات مقبول میں جو دعائیں آئی ہیں وہ یا تو قرآن کریم سے ماخوذ ہیں یا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں. انہی کا بیان چل رہا ہے. تو پچھلی مرتبہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پر میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کو ہمارے لیے قبول بھی فرمائے اور اس کو ہر ضروری موقع پر یہ مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب اسی سورہ طٰہٰ میں جو آگے مناجات مقبول میں دوسری دعا لکھی ہوئی ہے، بہت مختصر سی ہے لیکن بڑی ضرورت کی ہے. وہ ہے رب زدنی علما، اور یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا. یعنی وقل، یہ فرمایا کہ کہو، یعنی یہ دعا مانگا کرو کہ رب زدنی علما، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے علم میں زیادتی عطا فرما، علم میں میرے اضافہ فرما، میرے علم میں ترقی عطا فرما. اور آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ اس کائنات میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. سید الاولین والآخرین، علوم الاولین والآخرین سب جمع فرمائے گئے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ کرتے رہیے. اور یہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ جو جس طرح ہے، اس سے پہلے جو الفاظ ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قبل أن يقضى إليك وحيه، ایسے ہی ہے، من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما. تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا ہے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے. فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ، بڑی اونچی شان ہے جس کی سلطنت ہی برحق ہے، اس کی شان جس کی سلطنت ہی برحق ہے. تو اس شان بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو بعض اوقات قرآن کریم کی طویل طویل آیتیں ہوتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں یہ اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، وہ الفاظ دہراتے رہتے تھے جو جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے. اس کی وجہ سے آپ پر بوجھ بھی زیادہ پڑتا تھا کہ ایک طرف سن رہے ہیں وحی کو، دوسری طرف اس کو یاد فرما رہے ہیں، دل میں دہرا رہے ہیں، بوجھ پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تم یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے تو جلدی جلدی مت پڑھا کرو،
جب تک کہ وحی پوری نازل نہ ہو جائے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ رب زدنی علما، یعنی آرام سے سنو اور جب پوری وحی مکمل ہو جائے تو پھر اللہ سے ہی مانگو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے. تو یہ دعا کرنے کی آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے تلقین فرمائی. سورہ قیامہ میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان دلا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اطمینان یہ دلا دیا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ یہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جلدی سے یاد کرنے کی خاطر. کیوں؟ اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یاد کرائیں گے اور ہم ہی آپ کو پڑھوائیں گے، پھر اس کی تشریح بھی ہم کریں گے. ثم ان علینا بیانہ. تو ان سب باتوں سے آپ بے فکر ہو کر وحی سن لیا کریں. آپ ادھر سنیں گے، ادھر آپ کو یاد ہو جائے گی، اس کے پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، اور اس کے جو مفہوم ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے قلب مبارک میں ڈال دیں گے. لہذا نہ وحی کو وصول کرتے وقت نہ یہ فکر کیجئے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، نہ یہ فکر کیجئے کہ اس کو پڑھا کیسے جائے گا، اور نہ یہ فکر کیجئے کہ اس کے کیا کیا معانی ہوں گے، اس میں کیا کیا علوم ہوں گے. اس فکر میں پڑھیے گا نہیں، بس آپ سنتے رہیے. جب آپ وحی نازل ہو جائے گی تو یہ سارے کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگرچہ ذمے تو لے لیے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے علم میں زیادتی کی دعا کرتے رہیں کہ میں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے. جو کچھ آپ نے دے دیا اس پر آپ کا شکر، لیکن جو نہیں ہے ابھی تک تو وہ علم بھی مجھے عطا فرماتے رہیے، اس میں زیادتی کرتے رہیے. اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب جب نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم الخلق، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے، یہ دعا کرتے رہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو. چنانچہ یہ دعا ایسی ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو وہ حافظہ بڑھانے کے لیے دعا کرے، اور اگر کسی کے کو علم کا حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے. تو دونوں باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ دونوں مقاصد اس سے حاصل ہوں گے. لیکن جو اصل سبق مل رہا ہے اس آیت کریمہ سے، اللہ تعالیٰ کیوں نقل فرما رہے ہیں یہ بات کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ تم علم میں زیادتی کی دعا کیا کرو؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی محض واقعہ بیان کرنا ہے، محض قصہ بیان کرنا ہے، یا اس سے ہم لوگوں کو کوئی سبق دینا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ محض قصہ بیان کرنا تو قرآن کریم کا منصب نہیں، اس کا وظیفہ نہیں کہ وہ قصہ بیان کر کے خاموش ہو جائے. یقیناً اس کا مقصد ہے ہم لوگوں کو سبق دینا. کیا سبق دینا؟ کہ جب تک تم زندہ ہو، آخری سانس تک تمہیں طالب علم رہنا ہے. علم کی طلب تمہارے اندر رہنی چاہیے، زندگی میں ہر لمحے پر، ہر قدم پر، یہاں تک کہ مرتے دم تک. اور یہ علم کی طلب، یہ طالب علم جو
لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور سے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ کسی درسگاہ میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ان کو کہتے ہیں طالب علم عام طور سے. لیکن حقیقت میں طالب علم ہر انسان کو ہونا چاہیے، چاہے وہ باضابطہ کسی درسگاہ میں پڑھ رہا ہو یا نہیں پڑھ رہا ہو، کچھ اور بھی کر رہا ہو، کسی اور مشغلے سے وابستہ ہو، لیکن علم کی اس کو ضرورت ہے، اور علم ہی در حقیقت اس کو بالآخر حاصل کر کر کے اس کو نجات حاصل کرنی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تاجر ہے تو، ملازم ہے تو، مدرس ہے تو، کاشتکار ہے تو، گھر بار چلانے والا ہے یا چلانے والی ہے تو اس کو ہر وقت علم کی طلب ہونی چاہیے. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ علم کی طلب کبھی ختم نہ ہونی چاہیے. اب سب سے پہلے جو طلب علم ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے، اس طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ہر انسان کے ذمے فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے 8 سال کا کورس کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا علم اس کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس کا علم حاصل ہونا اس کے ذمے فرض ہے، اس کا حاصل کرنا اس کے ذمے فرض ہے. اب دیکھو کہ اس کا مطلب کیا نکلا کہ آدمی کو، ہر مسلمان کو بغیر کسی استثناء کے، اس کو نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیا علم ہے نماز کا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، کتنے واجبات ہیں کہ اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائیں تو سجدہ صاحب سے تلافی ہو جاتی ہے، کتنی سنتیں ہیں کہ ان پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر چھوٹ گئی تو نماز فاسد نہیں ہوتی، کتنے مستحبات ہیں جو کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. نماز ان سب پر مشتمل ہے، کچھ اس سے فرض ہیں، کچھ اس سے واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ہم لوگ، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ ساری تفصیلات معلوم ہوں کہ فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں. ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے. کیونکہ یہ علم نہیں ہے، اس واسطے بعض اوقات نماز نہیں ہوئی اور سمجھ رہے ہیں کہ ہو گئی، بعض مرتبہ نماز ہو گئی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی، بعض مرتبہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا لیکن پتہ نہیں کہ بھائی واجب تھا یہاں پر، بغیر سجدہ صاحب کے نماز پڑھ لی. بس ایک روٹین ہے جو چلی جا رہی ہے، جس طرح کھڑے ہو گئے بس پوری نماز پڑھ لی، کچھ اس کی تفصیلات کا علم نہیں. حالانکہ یہ اس علم میں داخل ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ میں سبحان ربی العظیم پڑھنا بھول گیا رکوع میں نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب مجھے شک ہو گیا تھا کہ میں نے جو ہے اتحیات میں نے پڑھنا شروع کر دیا اس میں رکوع میں یا سجدے میں، تو میں سمجھا کہ اس سے
نماز فاسد ہو جائے گی تو میں صدر صاحب کر لیا میں نے. غرض دن رات اس قسم کے مسائل لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. جب نماز کا یہ حال ہے تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے, کس پر واجب ہوتی ہے, کس مقدار میں ہوتی ہے, کیسے اس کا حساب لگایا جاتا ہے, یہ دیتا ہے بس ایک اندازے سے نکال دیا بس. زکوٰۃ عام طور سے یہ بات عام ہے لوگوں میں کہ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو فرض سمجھتے ہیں, لیکن کس طرح نکالنی چاہیے, اس کا حساب کیسے کرنا چاہیے, اس کا نہ پتہ ہے نہ فکر ہے. بس ایک اندازے سے کہ بھئی اتنی ہو گئی ہوگی چلو نکال دو. کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے یہ نہیں پتا. تو بعض اوقات ایسے کو دے دیتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی, ایسی جگہ دے دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ لگنی نہیں چاہیے. اب یہ مسائل وہ ہیں کہ جن کو جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے. ایک آدمی تاجر ہے, تجارت کر رہا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے, حلال ہے, کون سی جائز نہیں ہے. جب میں خرید و فروخت کروں تو اس میں کیا احکام مجھے مد نظر رکھنے چاہیے. بس ایک چل رہا ہے, قافلہ چل رہا ہے تجارت کا, اس میں جس طرح چاہا اس کو استعمال کر وہ بیچ دیا, خرید دیا. یہ فکر کہ یہ خریداری یہ بیچنا یہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں, اس کا پتہ نہیں. تو یہ وہ علم ہے جس شعبے میں انسان کام کرتا ہو اس شعبے کی معلومات, ضروری معلومات جو حلال و حرام سے متعلق ہیں وہ اس کو ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے فرض عین پورا نہیں کیا. اچھے خاصے بڑے بڑے نیک لوگ, صف اول کے پابند, لیکن معاملات میں جو شریعت نے احکام دیے ہیں ان کا پتہ نہیں. ابھی آج کل میرے پاس ایک جھگڑا آیا ہوا ہے, ارب پتی لوگ ہیں, دیندار ہیں, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے, اور اچانک ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا کاروبار کے اندر. اس کاروبار میں کیا ہوا کہ شروع سے اس طرح چل رہا ہے کہ سب گڈمڈ ہے, کوئی بات واضح نہیں کی, اور شریعت کے مطابق جس طرح کاروبار کو ابتدا کرنے چاہیے تھی وہ نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ جھگڑا ہے. یہ ایک نہیں, سینکڑوں مثالیں اس قسم کی موجود ہیں. تو ایک تو علم کا وہ حصہ ہے جو فرض عین ہے. دوسرا جو ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے, یہ اصل میں کچھ ذہن یوں جاتا ہے واللہ عالم کہ فرض عین کے بعد اضافے کا ذکر ہے نا, میرے علم میں اضافہ فرمائیے, جس کا مطلب یہ کہ جو فرض عین ہے وہ تو حاصل ہے پہلے سے, اب اس کے بعد اور مانگا جا رہا ہے اور دیجیے. یہ طلب علم جو ہے یہ مرتے دم تک جاری رہنی چاہیے کہ آدمی کو کے دل میں یہ طلب ہو کہ ہر وقت میرے علم میں کچھ اضافہ ہو. جب یہ طلب لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو چین نہیں آتا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ہم سے پوچھا کرتے ہیں کہ بتاؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے. تو ہم ایسے ہی جو معنی ظاہری ہیں بتا دی کہ علم. کہا کہ میرے نزدیک طالب علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو, وہ ہے طالب علم. کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں وہ درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا, وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا. اور
اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جس کے دماغ میں ہر وقت یہ طلب موجود ہو کہ مجھے بنا چکر کاٹ رہا ہو، اس کے دل میں ایک سوال کوئی نہ کوئی چکر کاٹ رہا ہو، یہ طلب علم ہے جس کو کہا جاتا ہے من المہد الی اللحد، کہ جو بچپن کا جو جھولا ہوتا ہے بچوں کا، اس سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک جاتی ہے، آخر وقت تک وہ آدمی کو یہ طلب رہنی چاہیے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ باقاعدہ درس نظامی نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم فرماتے تھے، میں طالب علم ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ سارے دنیا کے عقلاء، عقل مند لوگ، وہ جمع ہو کر آ جائیں اور شریعت کے کسی بھی مسئلے پر کوئی اشکال پیش کریں تو یہ بندہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر شریعت کے کسی مسئلے پر اشکال کریں تو یہ بندہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہا اور سمجھا۔ تو یہ جب طلب پیدا ہوتی ہے علم کی تو پھر وہ ایک اے برادر بے نہایت درگہست، گرچہ بروے می رسی بروے مایست، میرے بھائی یہ ایسی بے انتہا متناہی درگاہ ہے کہ جہاں پر بھی پہنچو تو وہاں پر کھڑے نہ ہو جاؤ بلکہ آگے بڑھو۔ تو یہ چاہے عامی آدمی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، اس کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ اور مثلا ایک تو بہرحال جو باقاعدہ درس نظامی وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے دل میں بھی ہونی چاہیے، اور ایک عام آدمی کے اندر بھی یہ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جتنے فرائض واجبات ہیں ان کے بارے میں اس کو پتہ ہو، پھر یہ کہ یہ جو جتنا علم ہے در حقیقت علم کی حقیقت آتی ہے صحبت سے، صرف جان لینے سے کام نہیں چلتا بلکہ صحبت سے آتی ہے۔ وہ صحبت چاہے اس طرح ہو کہ بھئی بزرگوں کے پاس آدمی رہے، ان کے ساتھ ان کی باتیں سنے، ان کا طریقہ دیکھے، ان کے رویے سے کے اوپر نظر رکھے، پھر اس کی نقل اتارے۔ اسی طرح بزرگوں کے حالات پڑھنا، سوانح پڑھنا، ان کے ملفوظات پڑھنا، اس سے بہت بڑا علم حاصل ہوتا ہے۔ جو علم آپ کو کتاب سے بھی نہیں ملے گا، یعنی جو خاص کسی علم کی کتاب ہے اس میں نہیں ملے گا، تو وہ بزرگوں کے حالات میں ملے گا۔ سیرت طیبہ، اب آپ دیکھو سر، اس وقت چونکہ اور حضرات بھی سن رہے ہوں گے کہ آدمی ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ آیا اس نے پوری سیرت طیبہ پڑھی ہے؟ یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک جو 23 سالہ زندگی ہے وہ پوری طرح پڑھ کر اپنے دل میں محفوظ کی ہے؟ مکی زندگی کیسی تھی، کس طرح گزری تھی، صحابہ کس طرح مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کیسے فرمائی تھی، جنگیں کیسے لڑی تھیں، آخر کار اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کیسے فتح فرمایا تھا، ساری تفصیلات پوری اول سے لے کے آخر تک کتنے مسلمانوں نے پڑھی ہوں گے، لیکن کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ سیرت طیبہ سے بے خبر ہے، اور اتباع سنت جو در حقیقت سیرت طیبہ سے حاصل ہوتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اتباع سنت کی توفیق ملتی ہے، وہ جب پڑھی ہی نہیں، اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اس سیرت کو اپنائے گا، کیسے اتباع سنت کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی؟ بس چند چیزیں ہیں جو عام طور سے مشہور ہو گئی ہیں سنت کی، کہ بھئی آدمی جو ہے بذاقتہ جو ہے اس کی مسلمان جیسی ہو، داڑھی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں. لیکن سنت صرف اس میں منحصر تو نہیں ہے. سنت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات، معاشرت، اخلاق اور معاشرت اور معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، گھر والوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات وغیرہ، یہ ساری باتیں سیرت طیبہ کے اندر داخل ہیں. کتنا حلم تھا آپ کے اندر، کتنی بردباری تھی، کتنا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا، کس طرح آپ وعدے کا ایفا فرماتے تھے، کس طرح آپ عہد کی پابندی فرماتے تھے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی. یہ ساری باتیں نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور اس لیے ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا نہیں رہے. تو کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین کی سیرت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ترجمان تھے. ان کی زندگی در حقیقت تشریح ہے سیرت طیبہ کی. ان کے حالات کتنے بڑے، حضرت صدیق اکبر کے، حضرت فاروق اعظم کے، حضرت عثمان غنی کے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کو پتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی کس طرح گزری، کس طرح وہ حکومت کرتے تھے، کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے. یہ سارا میدان ہے علم کا جو کھلا ہوا ہے، اور الحمدللہ علماء کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ان سب چیزوں کے لیے کتابیں لکھ کر، اپنی زندگیاں کھپا کر، یہ سب کچھ لکھ کے چلے گئے ہمارے آپ کے لیے. اور وہ پکی پکائی روٹی ہے ہمارے پاس، صرف اس کو کھانے کی دیر ہے. جن لوگوں نے علم حاصل کرنے کے اندر مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، فاقے برداشت کیے ہیں، تب جا کر یہ معلومات ساری جمع ہوئی ہیں. ہمارے پاس تو پکی پکائی شکل میں موجود ہے. بس صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کھا لیں، اٹھا کے نوالہ بنا کے کھا لیں. تو وہی نہیں ہو رہا. اور سارے دھندے ہیں، اور سارے کام ہیں، اور سارے مشغولیات ہیں، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، سبھی کچھ ہے. لیکن کوئی وقت اتنا نکال لے آدمی کہ اپنے علم میں اضافہ کرے، جو فرض عین ہے اس میں بھی، اور جو فرض عین سے زیادہ ہے اس میں بھی، کہ آدمی کچھ وقت نکال لے، میں اپنے علم میں اضافہ کروں گا. اس میں کوئی مطالعہ کرے سیرت کا، صحابہ کرام کی کیا حالات زندگی، بزرگان دین کے حالات زندگی. علم در حقیقت ان کی صحبت سے آتا ہے، اور جب صحبت میسر نہ ہو تو ان کے ملفوظات سے، ان کے ارشادات سے، ان کی سوانح سے حاصل ہوتا ہے. ہمارے حضرت پالا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی کی صحبت میسر ہو اللہ والے کی. اگر کسی کو وہ میسر نہیں ہے تو اس کے قائم مقام ہے بزرگان دین کی سوانح اور ان کے ارشادات، ملفوظات. یہ صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ صحبت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تو ہے کہ نماز فرض ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، لیکن پیدا نہیں ہو رہا. تو جب کسی خشوع والے کے ساتھ رہیں گے، اس کا انداز نماز دیکھیں گے، اس کے
حالات کو نظر سے آئیں گے تو وہ جو علم تھا، یعنی زبانی طور پر جو محض نظریاتی علم تھا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، وہ پھر عمل کی طرف بڑھے گا۔ صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو جب صحبت میسر نہ ہو تو بزرگان دین کے حالات اور سوانح یہ ہیں جو اس صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں اس واقعات سے میں ایک نور ہوتا ہے، وہ نور علم جو ہے وہ ان واقعات سے پھوٹتا ہے اور پھوٹ کر پھر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہاں صرف نظریاتی تقریریں نہیں ہوتی ہیں ان کے سوانح میں یا ان کے ملفوظات میں، صرف ایسی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک نظریاتی تقریریں کر لی، بلکہ اس کے اندر یہ نور ہوتا ہے، ان کے عمل کا نور ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان کے روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کو آدمی بنا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل ہمارے طلباء جو ہیں جو درس نظامی کے میں پڑھتے ہیں یا جو پڑھاتے بھی ہیں، ان کو ان کا علم نہیں ہے، تو الفاظ رٹ لیے ہیں، کچھ سبق پڑھا دیا، پڑھ لیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس علم کو عمل میں لانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ کس طرح ان بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کے حالات زندگی سے واقفیت نہیں ہے۔ سب نام لیتے ہیں، حضرت نانوتوی کا، حضرت گنگوئی کا، حضرت تھانوی کا، کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ان کے حالات زندگی اور ان کے ملفوظات۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ طلب نہیں ہے علم کی۔ جب ایک مرتبہ طلب لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلب خود بڑھاتی ہے آگے انسان کو، وہ طلب کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ہمارے حضرت والد صاحب کے استاد تھے حضرت مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے متبحر عالم تھے، اور ہر چیز میں، ہر علم و فن کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے مقام بخشا تھا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ان کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی دیوبند میں، بیمار تھے، تو رات کے آخری حصے میں کہیں ایسے ہی افواہ ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگ جو ہیں دوڑے، ہم بھی میں بھی دوڑا، اور جا کے فجر کے متصل فجر نماز پڑھی اور پھر فوراً گھر پر حاضر ہوئے، تو دیکھا الحمدللہ کوئی ایسی چہل پہل نہیں تھی جیسے کسی کی وفات کے موقع پر ہو جاتی ہے۔ تو جا کر دیکھا تو حضرت شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک چوکی کے اوپر بیٹھے، اور اندھیرا ہے، یعنی ابھی تک جھٹپٹا ہے، روشنی نہیں ہے، وہ سب بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو ہلکا سا کوئی چراغ جل رہا تھا، تو ایک کتاب سامنے تھی اور یوں جھک کے اس کو پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی تھے اور حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت سارے ہمارے مسائل حل کیے، ایک مسئلہ اور حل کر دیں۔ فرمایا کیا؟ کہ یہ بتائیے کہ ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں آیا، جس کو پڑھنے کے لیے اس وقت آپ اپنے نظریں جھکائے ہوئے ہیں، اور اگر آ گیا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو آپ کے شاگرد کہاں مر گئے ہیں کہ ان سے کہتے کہ بھئی تلاش کر لو۔ یہ جو آپ اپنے جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ اتنے بیمار ہیں، بیماری کے اندر ہر آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے اور نگاہیں جھکائی ہوئی ہے، تو یہ اس کا اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں تو امت پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو کہتے ہیں حضرت نے ایسے سر اٹھایا اور کہنے لگے بھائی سچ کہتے ہو، مگر کیا کروں، یہ بھی تو ایک روگ ہے، یہ بھی تو ایک بیماری ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔
جب تک کہ کوئی مطالعہ نہ کر لوں، چین ہی نہیں آتا اس کے بغیر. تو یہ ہوتی ہے طلب کہ ہر وقت انسان جو ہے کسی اس فکر میں ہو کہ مجھے کوئی ایسی نئی بات ایسی معلوم ہو جائے کہ جو میرے لیے زندگی میں فائدہ مند ہو، آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ بیمار تھے. ایک شاگرد تھے، وہ ان کا مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے گھر گئے تو سلام دعا ہوئی، کچھ خیریت پوچھی. جب ابتدائی رسمی گفتگو ہو گئی تو حضرت ابو یوسف فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ حج کے اندر جو رمی کی جاتی ہے تو وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ یہ سوال کیا، پھر انہوں نے جواب دیا. اس کے اوپر تبصرہ کی آواز ہونے والی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جواب دیا اور امام ابو یوسف نے اس کا صحیح مسئلہ بتایا. اس کے بعد وہاں سے نکلے. کہتے ہیں چند قدم چلا تھا کہ اندر سے اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا. تو یہ آخری وہ جو طلب العلم من المہدی الی اللحد، تو وہ اس وقت آخری وقت میں بھی دماغ میں وہ مسئلہ چکر کاٹ رہا تھا. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ طلب علم ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے ساتھ مخصوص نہ سمجھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ علوم حاصل کر رہے ہیں، بس وہ طالب علم ہے. ہر مسلمان ہر وقت اس کو طالب علم ہونا چاہیے، چاہے وہ عامی ہو چاہے عالم ہو. یہ دیکھے کہ میرے علم میں کیا کمی ہے، اس کو دور کرنے کی فکر کرے. مثلا مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ صحیح کرنی آتی ہے، حروف صحیح ہیں، تجوید کا خیال کر کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. اگر صحیح ہے تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کیا یہ فکر کبھی پیدا ہوئی کہ میں اپنے قرآن کو صحیح کر لوں کسی قاری کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے؟ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا نماز کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی یہ کہ مجھے جو دین کے ہمارے دین کے رہنما ہیں، جو دین کے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا فرمایا تھا، ان کے حالات زندگی، ان کی سوانح، ان کے ملفوظات، یہ پڑھنے کا کوئی داعیہ دل میں پیدا ہوا؟ نہیں ہوا تو پیدا کرو. ربی زدنی علما، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. اور کم از کم اتنا تو کرے آدمی کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ تھوڑا سا وقت دین کی تعلیم، دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نکالے. سیرت طیبہ پڑھے، بزرگان دین کے حالات پڑھے، ان کے سوانح پڑھے، ان کے ملفوظات پڑھے، تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو. اور علم تو حقیقت میں جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس صحبت کا قائم مقام ہوتا ہے ان کے حالات زندگی، ان کے ملفوظات. تو کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے آدمی تو دل میں طلب پیدا کرے. اور یہ آپ دیکھو، کر کے دیکھو کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے. اس میں سب سے پہلے تو جو علم فرض عین ہے اس کو حاصل کریں. اس کے بعد پھر قرآن شریف صحیح کریں. اس کے بعد جو ہے بزرگان دین کے سیرت طیبہ اور بزرگان دین کے حالات زندگی یہ پڑھیں، ان کے مواعظ پڑھیں، ان کے ملفوظات پڑھیں. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے رسمی طالب علمی کے زمانے میں جو ہے مجھے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ میں
دل نہیں لگتا تھا، اور ادھر ادھر کی اور بزرگوں کے حالات پڑھتا تھا، شیخ الہند کے، اور لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ سے کچھ ذرا اس کا جو اسلوب ہے تو وہ اس اسلوب سے ذرا انسیت پیدا نہیں ہوتی تھی. تو میرے حضرت نے، حضرت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ بھئی تم مواعظ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا حضرت پڑھتا تو ہوں، مگر پڑھ کے تھوڑے دنوں کے بعد الجھ جاتا ہوں اور اس کی وجہ سے محروم رہتا ہوں. کہا اچھا ایک کام کرو، وہ یہ کہ روزانہ تم 5 منٹ نکال لو، بس 5 منٹ، اور دل لگے یا نہ لگے 5 منٹ میں بعض کا کوئی حصہ پڑھ لو، یا کچھ 5 صفحے مقرر کر لو کہ وہ روزانہ 5 صفحے پڑھوں گا، اور اس طرح مقرر کر کے پابندی سے وہ کام کیا کرو. تو خیر میں نے حضرت کی تعمیل میں نے دوپہر کو میں کچھ قیلولے کی عادت ہے، تو قیلولے سے پہلے میں نے اپنے پاس حضرت کے مواعظ کا ایک سیٹ رکھ لیا، اور قیلولے سے پہلے میں نے سوچا کہ حضرت نے فرمایا کہ چاہے تم سے ایک صفحہ پڑھا جائے مگر پڑھو ضرور. تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. شروع میں وہی بات ہوئی کہ طبیعت جو ہے وہ اس اسلوب سے مانوس نہیں تھی، تو اس واسطے ذرا تھوڑی سی دشواری بھی ہوئی. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ حضرت والا کے مواعظ میں اس ارادے سے اٹھاتا تھا کہ بھئی 5 صفحے پڑھوں گا، اور وہ جب 5 صفحے کیا وہ 20 ہو جاتے تھے، 25 ہو جاتے تھے، پھر بھی دل چاہتا تھا اور پڑھتا رہوں، یہاں تک کہ بعض اوقات قیلولے کا وقت ہی نکل جاتا تھا. تو پھر اتنا اس کی ایک یعنی کیا کہنا چاہیے، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کے اندر جو علوم ہیں ان کا دھیان اس قدر بڑھا کہ الحمدللہ شاید میں نے حضرت کے مواعظ میں سے شاید کوئی واعظ میں نے چھوڑا نہ ہو جو پورا پڑھ نہ لیا ہو. اور چونکہ طالبانہ ایک ذوق ہے کہ وہ میں جب پڑھتا تھا تو اس میں چونکہ حضرت والا جیسے جب مثلا آیات قرآنی کی تفسیر کر رہے ہیں تو وہ ایسی تفسیر ہوتی تھی الہامی کہ ان کی کتابوں میں نہیں ملتی، بیان القرآن میں نہیں ملتی، دوسرے تفاسیر میں نہیں ملتی. تو میں نے اس کے اوپر نشان لگا لیتا تھا کہ یہ الگ اس کو جمع کرنا چاہیے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. بہت میں نے یہ مالی احسان اللہ انہوں نے تم نے کیا نا وہ تفسیر کا، تو وہ سارے میں نے نشان لگے ہوئے میں ان کو دے دیے تھے. تو انہوں نے وہ سارے جمع کر لیے، اور وہ تفاسیر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کہ جو آپ کو کہیں اور ملیں گے ہی نہیں، الہامی. اسی طرح احادیث آتی تھیں تو اس پہ بھی نشان لگا لیتا تھا کیا حدیث کی تفسیر فرما رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو دیا تھا. وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے، اور کچھ مجھ سے چھوٹ گئی ہوں گی تو اس کا اضافہ بھی کیا انہوں نے ماشاءاللہ، الگ سے وہ کر دیا کہ انہوں نے تخریج بھی کی ہے ان کی، اس کے اندر جو احادیث آتی ہیں ان کی تخریج اور ان کی ساری ماشاءاللہ. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی کچھ چاشنی پیدا فرما دی کہ میں چھوٹتے ہی نہیں تھے، تو سارے بعض اس طریقے مکمل ہو گئے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی کے اندر طلب پیدا ہو جائے تو وہ چاہے تھوڑا ہی وقت ہو، لیکن اس طلب کے نتیجے میں اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ بہت کام کرا دیتے. میری بہت ساری متعدد تصانیف ایسی ہیں کہ جو صرف 15 منٹ روزانہ کی، صرف 15 منٹ، گھنٹہ ہمارا عصر کا گرمیوں میں گھنٹہ ختم ہوتا تھا تو اذان میں اور گھنٹہ ختم ہونے میں 15 منٹ ہوتے تھے. بس ایک کتاب میں نے اسی میں لکھی، بس 15 منٹ میں وہ پوری ہو گئی. وقت آدمی متعین کرے، اس کی پابندی کرے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ شروع میں اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی. یہ سمجھ لو، اٹھایا وقت تو مقرر کر لیا، کتاب اٹھائی، دل نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں نہیں پڑھوں گا، وقت اسی کام میں گزاروں گا زبردستی. جب زبردستی کرو گے تو نفس بھی ڈھیلا پڑ جائے گا،
انشاءاللہ تعالی. یہ راز ہے، اصلاح کا راز یہ ہے کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈالو. طاعات کی طرف دھیان نہیں لگ رہا تو زبردستی کر کے لگاؤ. معصیت سے بچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اپنے اوپر جب تک زبردستی انسان نہ کرے اس وقت تک اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے ہے؟ ماشاء اللہ.